الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو ولی ہیں، جو دوست ہیں، اولیاء اللہ، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ خوف کس بات کا؟ میں تجزیہ کر کے بتا چکا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی شے نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے نہ برائی پہنچا سکتی۔ حدیث میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں، حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ کو، اے میرے بچے یقین کر، اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا۔ تو انسانوں سے کیا ڈرنا؟ نہ انسانوں سے کوئی توقع، نہ امیدیں، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ انسانوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو، ساری توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اس پر رکھو، کسی اور پر توکل نہ ہو۔ یہ ہے در حقیقت مرتبہ ولایت، مقام ولایت۔ اور اس میں جیسا کہ یہاں آیا، اب ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ فرشتے ہمیں محسوس نہیں ہوتے، لیکن یہ کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے، اس کا احساس صاحب ایمان کو ہوتا ہے، وہ چاہے نظر نہ آئے فرشتے، اور فرشتوں کا قول چاہے ہم اپنے ان کانوں سے نہیں سنیں گے، فرشتوں کی بات سننے کے لیے دل کے کان ہیں۔ فرشتہ جو ہے وہ در حقیقت غیر مرئی ہے، وہ غیر مادی ہستی ہے، مادی نہیں ہے، وہ تو صرف نور پر مبنی ہے، نور سے بنا ہے اور نور ہے، لہذا ان کا تنزل ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہی نتیجہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ زوال خوف و حزن، یہ دو چیزیں ہیں جو ثبوت ہے کہ واقعتاً اللہ پر ایمان موجود ہے، واقعتاً اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا ہے۔ اگر دل پریشان ہے، یہ میرا نقصان کر دے گا، یہ مجھے تکلیف پہنچا دے گا، یہ میرا یہ کر دے گا، وہ میرا وہ کر دے گا، اس سے میری یہ بات بن جائے گی، وہ مجھے یہ فائدہ پہنچا سکتا، پھر لیکن کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے میرا، تو یہ در حقیقت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بالکل متضاد۔ توکل، توقع صرف اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ حزن سے دو چار ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارتیں حاصل کرو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی کہ جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اہل ایمان سے وعدے کیے گئے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، حمایتی ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ دنیا کی زندگی میں ایک چوسر کی جنگ ہے، جیسے چوسر کی سڑک ہوتی تھی، حق و باطل کی جنگ جاری ہے۔ حق و باطل کی ایک جنگ ہمارے اندر ہے، ایک طرف ہمارا نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف ہمیں دھکیلتا ہے، ایک طرف ہمارے اندر روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ ہمیں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، بلندی کی طرف کھینچتی ہے۔ ایک کشاکش جو ہے ہمارے اندر ہے، کچھ کشاکش باہر چل رہی ہے۔ ہمارے اس نفس کو تقویت دینے کے لیے، اسے مشتعل کرنے کے لیے یہ شیاطین جن موجود ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، حضور نے فرمایا کہ جب قلب غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے تو شیطان اپنی تھوتنی لگا دیتا ہے دل کے ساتھ اور پھونکے مارتا ہے اس کے اندر، مشتعل کرتا ہے۔ جو حیوانی جذبات ہیں، جو انسان کے سفلی جذبات ہیں، اڈ اور لبیڈو کے جو تقاضے ہیں، انہیں مشتعل کرتا ہے، ایکسائٹ کرتا ہے، تاکہ وہ مشتعل ہو کر اور وہ انسان کے جو ہے اس وقت ہوش اور حواس کے اوپر غالب آ جائے۔ اس کے مقابلے میں فرشتے ہیں غیر مرئی، فرشتے جو ہیں وہ ہمیں روحانی طور پر تقویت پہنچاتے ہیں۔ ہمارے اندر کا جو خیر ہے، جیسے کہ ہمارے اندر کا شر، نفسانیت، اس کو تقویت پہنچانے والے شیاطین جن باہر موجود ہیں جو نظر نہیں آتے، اسی طریقے سے ہمارے اندر کا خیر، روحانیت، اس روحانیت کو تقویت پہنچانے والے ملائکہ ہیں جو خارج میں موجود، وہ بھی نظر نہیں آتے، یہ بھی غیر مرئی، وہ بھی غیر مرئی۔ مرئی لوگوں کے اندر بھی جو انسان ہیں، خیر کی طرف بلانے والے بھی ہیں، شر کی طرف بلانے والے بھی ہیں۔ آپ کا دوست یہ بھی کہے گا چھوڑو میاں، کیا کس چکر میں پڑ گئے حلال حرام کے،
دیکھو فائدہ ہوتا ہے اس کام کے اندر، جس کام میں فائدہ ہو وہ کرو، اللہ اللہ کر اللہ. یہ کیا حلال اور حرام اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، وہ آپ کو شر کی ترغیب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اسی طرح کوئی آپ کا بھائی ایسا بھی اللہ کے بندے، خیال کر، غلط کام مت کر. اس سے تھوڑا سا یہ کہ تجھے دنیا میں دولت مل جائے گی، اخروی زندگی برباد ہو جائے گی تیری. ایسے انسان بھی تو ہے نا آخر. تو لوگ جو ہے خارج میں، انسانوں میں بھی داعیان شر بھی ہے، داعیان خیر بھی ہے. وہ تو ویزیبل ہے، مرئی ہے. غیر مرئی عالم میں جنات، شیاطین جن ہیں جو ہمارے نفسانی خواہشات اور تقاضوں کو بڑکاتے ہیں، اور ادھر ملائکہ ہیں جو ہمیں تھپکی دیتے ہیں تم نے اچھا کام کیا ہے. اچھا کام کر کے جب مسرت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن. دیکھو اگر تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی محسوس ہو اندر، اور برا کام کر کے کوئی دل کے اندر کوفت محسوس ہو، یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فانت مومن، تو یہ ایمان کی علامت ہے. اذا ساعت کا سیئتوں کا وسرت کا حسنتوں کا فانت مومن. بھلائی کر کے خوشی ہو، کوئی برائی ہو جائے تو افسوس ہو، رنج ہو، تو یہ گویا کہ ایمان کی علامت ہے. تو فرشتے تھپکی بھی دیتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں. قرآن مجید میں آیا ہے جنگ بدر میں، جنگ احد میں فرشتے آئے، انہوں نے مدد کی، اہل ایمان کے دلوں کو اور اہل ایمان کے قدموں کو جمایا. انثبت الذین آمنوا، جاؤ قدم جما دو اہل ایمان کے. تو اہل ایمان کے لیے فرشتے آئے. تو یہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان اولیاء اللہ، اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں. ابھی اولیاء اللہ سے آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی علیحدہ قسم کی نوع ہے یا کوئی علیحدہ جنس، انسانوں ہی میں ہوتے ہیں نا. تمام صحابہ اولیاء اللہ تھے، سب کے سب. اولیاء اللہ کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے، کوئی ولی اللہ غیر صحابی ادنا سے ادنا صحابی کے پائے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ اچھی طرح نوٹ کر دیجئے، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا پختہ عقیدہ ہے. کم تر سے کم تر صحابی جو ہے بڑے سے بڑے ولی سے بھی وہ افضل ہے، بڑے سے بڑے ولی سے افضل. تو اولیاء اللہ سے مراد یہی نہ لے لیجئے جو ہماری اپنی جو ووکیبلری ہے، ہماری بول چال میں صوفیاء کرام کے لیے الفاظ یہ آتے ہیں، وہ بھی ہیں الحمدللہ، ان کے اندر بھی اولیاء اللہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. لیکن جو ہمارے صحابہ کرام تھے وہ تو سب کے سبھی اللہ کے ولی تھے. ان کے لیے آتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، جمے رہو، قدم تمہارے ڈگمگانے نہیں چاہیے. اور آخرت میں بھی، جنت میں تو ظاہر بات ہے کہ دوستی انہی سے ہوگی، وہی آئیں گے. یدخلون علیہم من کل باب، قرآن میں آتا ہے جنت کے ہر دروازے سے وہ داخل ہوں گے سلام کرتے ہوئے، سلام سلاما، سلام اور سلامتی کے پیغام دے کے آئیں گے. اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں، تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے، روشنی ہے، امید ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، حق بول رہا ہے، خوب جو ہے محفل کے اندر. اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے، اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے، خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو، دوسروں کے وجود کا بھی. دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے، وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے. جب دوسری کیفیت ہے ڈپریشن کی، ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی، کوئی اس کی نیت کا فطور ہے، کوئی فساد ہے، کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں، برائی ہی برائی ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، بدلی ہی بدلی. یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت. اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے. ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے. اور ہر ڈپریشن کے بعد، ڈپریشن میں اس سینس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں، صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ. ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے، گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے، اس سے بلند تر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے. ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت، نئی شان، نئی بلندی، نئی رفعت لے کر آتا ہے. اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز ہے. رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور. یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شعر جو ہے وہ اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا، شعر نہیں کہہ پا رہا، طبیعت میں رکاوٹ سی ہے، بندش سی ہو گئی ہے، کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا. لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے، اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے، رکتی ہے میری طبع
تو ہوتی ہے رواں، اور پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی، وہ ایک بالکل نئی کیفیت نئی شان کے ساتھ. یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے. اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر طاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موتی پروئے ہوئے. ایک لفظ قبض، اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پس منظر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے. وہ خودکشی کا معاملہ بھی آ گیا، اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجے اضطراب تھا، اتنی کیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں. یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی، جیسے رات کو اب آپ اٹھ نہیں پا رہے، اضمحلال ہے، اعصابی جو ہے اعصاب اس درجے متاثر ہو چکے ہیں. صرف یہ ایک احساسات کی کیفیت نہیں ہے، آپ کی قوت فعلی جو ہے، قوت عملی، وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئی اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے، جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا. اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً، اس سے یضیق صدرک بما یقولون، لیکن وہ کیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے، اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض، یہ قبض کی ایک کیفیت تھی. اس قبضی کی کیفیت کا ایک مظہر یہ ہے کیونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا. یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے، یہی بھی در حقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے. اس کو آپ خارج سے تعبیر نہیں کر سکتے. نہ ابھی کوئی ایسے مصائب تھے، نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں، نہ ابھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی، نہ ابھی کوئی بحث و نزاع کا معاملہ ایسا ہوا، نہ کوئی ابھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی. یہ سب داخلی ہی کیفیات ہیں، اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا. وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اور کون سمجھے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے، وہ کیا ہے جو اقبال کی وہ ایک نظم ہے پرندے کی فریاد، گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے. یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا فریاد، یہ صدا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے رضوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروغہ جنت ہے، اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے، یہ اس کی فریاد ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے، وہ امام راضی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سلجھانے والے آدمی ہیں، اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت. یہ لغت اور ادب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمخشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی، اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں، نحوی اشکال ہی نہیں. لیکن یہ واردات قلبیہ کا معاملہ ہے، احساسات باطنی کا معاملہ ہے، یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے. اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں، اور وہ ہیں صوفیاء کرام ہمارے ہاں، جن کا وہ ذوق ہے باطنی کیفیات و احساسات، جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے.